فطرت کے موضوع سے آشنائی ہماری اپنی ذات کے لیے ضروری ہے، اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے، اپنے نظام کے لیے ضروری ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فطرت کے راستوں سے بہہ کر طبیعت کے بہکاووں میں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ این تذہبون؟ قرآن نے فرمایا نا کہ اے رسول ان سے پوچھو کہ این تذہبون، کہاں جا رہے ہو تم؟ تعالو، واپس ہو، ہم نے یہ تو نہیں بنایا تھا تمہیں، ہم نے تو بہت پاکیزہ بنایا تھا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تجھے تو بڑا زیبا بنایا تھا، تجھے تو بڑا حسین بنایا تھا، یہ کیا بن کے لوٹ کے آیا تو؟ اگر آپ بچہ گھر سے نکالے اسکول بھیجیں سنوار کے، نہلا کے، دھلا کے، کنگا کر کے، کپڑے استری کیے ہوئے پہنا کے، صاف ستھرا کر کے، خوشبوئیں لگا کے اس کو بھیجیں، اور وہ جا کر کسی نالی میں گر جائے، گٹر میں گر جائے، اور آلودگی میں لتھڑا ہوا واپس آئے، گھر سے دور ہی بدبو آنا شروع ہو جائے، وہ ماں کیا کہتی ہے؟ میرے پیارے، میرے دلارے، میں نے تو تجھے ایسا نہیں بھیجا تھا، میں نے تو سنوار کے بھیجا تھا، یہ تو کیا بن کے واپس آیا میرے پاس؟ اتنا ماں کو رحم نہیں آتا جتنا خدا کو انسان، بہکے ہوئے انسان پر رحم آتا ہے۔ تو میری مخلوق تھا، تجھے تو میں نے بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں تیرا کریم پروردگار ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تو میں نے کریم نے، تجھے معلوم ہے تجھے میں نے کس طرح بنایا ہے؟ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ فی قرار مکین، ہم نے تجھے خاک سے اٹھایا، خاک سے اٹھا کر تجھے کتنا عظیم سفر طے کروایا، اور طے کروا کے تجھے کن کن جگہوں پہ رکھا، اور تیرے لیے کیا کیا زحمتیں دوسروں نے اٹھائیں، تجھے بنا کر میں نے، تو اب کیا بن کر میری طرف لوٹا ہے؟ تو تیری فطرت کہاں گئی؟ تو طبیعت کا ڈھیر لے کر آ گیا، وہ گوہر جو میں نے دیا وہ کہاں گما بیٹھا، وہ جوہر جو میں نے دیا وہ کہاں لٹا بیٹھا؟ رک جا، رک جا، موت کے بعد رک جا، کہاں؟ برزخ میں رک جا۔ کیوں رک جا؟ تو بے گوہر واپس لوٹا ہے، تو بے جوہر واپس لوٹا ہے۔ ادھر انتظار کر، اتنا انتظار کر کہ تیری طبیعت کا ڈھیر صاف ہو جائے، نیچے سے فطرت نکھر کے نکل آئے، میں آخرت کے دروازے تجھ پہ اس وقت کھول دوں گا۔ برزخ کرنٹائن ہے، ایک جگہ ہوتی ہے نا جہاں پر بارڈر پہ، ایئرپورٹ پہ، جہاں پر باہر سے آنے والوں کو چیک کر کے روکا جاتا ہے، اگر کسی کے اندر کوئی وائرس ہو تو وہاں پر اس کو روک لیتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جب تک رپورٹ کلیئر نہ ہو جائے اس کو آبادی میں نہیں جانے دیتے۔ برزخ میں کیوں روکا ہوا ہے اللہ نے؟ ہم تو اس دنیا سے منتقل ہو گئے، برزخ میں کیوں روکا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وائرس لے کر آئے ہو ساتھ، وائرس لے کر آئے ہو ساتھ۔ بہشت پاکیزوں کا مقام ہے، مطہرین کا مقام ہے، وائرس زدوں کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں بیٹھو، اتنی دیر بیٹھو کہ جب تک تمہارے وجود سے وائرس نکل نہیں جاتا۔ وہ کیسے نکالیں پروردگار؟ مہلت دے، نکالیں نہ، واپس بھی نہیں جا سکتے۔ یہاں مہلت دے کچھ کریں، یہاں بھی عمل نہیں کر سکتے، فقط بیٹھے رہو، بیٹھے رہو، انتظار کرو۔ اے پروردگار، وائرس بھی ہمارے اندر آ گیا، مہلت بھی نہیں دے رہے، آگے بھی نہیں جانے دے رہے، پیچھے بھی نہیں جانے دے رہے، پھر یہ وائرس کیسے دور ہوگا؟ یہ وائرس دور ہوگا جو کر کے چھوڑ آئے ہو، جو کر کے چھوڑ آئے ہو۔ اب ان سے امیدیں لگا کے رکھو۔
وہ شاید تمہاری مدد کو پہنچے. اگر نیک اولاد چھوڑائے ہو، اگر صالح اولاد چھوڑائے ہو، اور اگر اولاد بھی خدا نخواستہ وائرس میں چھوڑ کر آئے ہو تو پھر تم مایوس رہو، تمہارا کیا بنے گا؟ اور اگر کوئی سنت حسنہ قائم کر آئے ہو، اگر کوئی مرکز قائم کر آئے ہو، اگر کوئی لوگوں کی ہدایت کے لیے کچھ کر آئے ہو تو پھر امیدوار رہو، پھر امیدوار رہو. اور پھر ایک عظیم چیز جس کے منتظر رہو وہ یہ کہ جن لوگوں میں زندگی بسر کر رہے ہو، ممکن ہے کبھی کبھار تمہاری یاد ان کو آ جائے، تمہارے لیے دعا کر دیں. ممکن ہے ان میں کوئی پاکیزہ ہو، اس پاکیزہ کی میں بات سن لوں اور تو یہیں پر پاکیزہ ہو جائے، طبیعت کا بوجھ تجھ سے دھل جائے، ہٹ جائے، تیری فطرت نکھر آئے، تجھ پر بھی در رحمت خدا کھل جائے. اگر چاہتے ہو اس کوارنٹائن میں زیادہ نہ رکو. روایت میں ہے نا کہ اذا مات ابن آدم قامت قیامت ہو. دو قسم کے لوگوں کو برزخ میں نہیں ٹھہرایا جاتا. ایک وہ جن کی فطرت مکمل تباہ ہو چکی ہے، انہیں برزخ میں نہیں ٹھہرایا جاتا. اور ایک وہ جن کی فطرت پر معمولی سا دھبا بھی نہیں ہوتا، انہیں بھی نہیں ٹھہرایا جاتا. یہ جو اس دنیا سے منتقل ہوتے ہیں آخرت میں چلے جاتے ہیں. ہم جیسوں کی مشکل بن جاتی ہے. یہ مہلت مجھے اور آپ کو اللہ نے دی عزیزان من. یہ 60 سالہ زندگی، یہ 70 سالہ زندگی، یہ اسی فطرت کو نکھارنے کے لیے ہے. الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.